नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आपका शुक्रगुजार भी हूँ। कुछ ज़रा वक्त के तब्दीली के साथ आपको तकलीफ भी हुई होगी। इस साल 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे। उस पर जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ बड़ी वजाहत के साथ सामने आ गया था कि हमने मुल्क भर में इस इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर दिया था और जो मौक़िफ़ हमने इख्तियार किया था वक्त के साथ साथ जो शवाहिद सामने आ रहे हैं वो हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में हमारा ये ख़्याल था कि 2018 में सबसे बड़ी धांधली हुई है, लेकिन 2024 ने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी मजलिस आमिला ने हर चंद के पार्लियामेंट में जाने और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाने का फ़ैसला किया, लेकिन इस सूरत हाल से चारों सूबों में जाकर सूबाई जो हमारे जनरल कौंसल्स हैं, मजालिस उमूमी हैं, उनको एतमाद में लेना। चुनांचे हमारा पहला इजलास सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हुआ और अभी दूसरा इजलास है यहाँ कराची में हो रहा है। उसके बाद फिर पंजाब में जाएंगे। बलूचिस्तान में बहुत सख्त सर्दी है, मुख्तलिफ़ अतराफ़ से लोगों के जमा होने में दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको फ़िलहाल मौखर किया है। लेकिन ये एक हकीकत है कि जमहूरियत अपना मुक़दमा हार रहा है और पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। इस सूरत हाल में अब क्या किया जाए? ये पार्लियामेंट जिस वक्त हम देख रहे हैं ये अवाम की नुमाइंदा नहीं, ये धांधली की पैदावार एक पार्लियामेंट है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएंगे और कौम के दिलों पर वो हुकूमत नहीं कर सके। उनकी जिस्मों पे तो शायद हुकूमत कर सके, लेकिन कौम दिल से इसको तस्लीम नहीं करेगी। तो इस हवाले से हम आज यहाँ कराची आए हैं। यहाँ के सूबाई जनरल कौंसल और यहाँ के वर्कर्स, उनके साथ हमने सारी सूरत हाल पे बात करनी है और फिर मज़ीद हम पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का एक लाइहा अमल भी बनाएंगे। भरपूर तहरीक होगी, अवामी क़ुव्वत के साथ होगी और वो मुल्क की सियासत को तब्दील करेगी, उसका काया पलटेगी। हालात इस तरह नहीं रहेंगे जिस तरह के हम पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। ये हालात हम न तस्लीम करते हैं, न इसको हम कबूल करते हैं। इसके ख़िलाफ़ भरपूर अवामी रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन हम उसको मुनज़्ज़म तरीक़े से आगे बढ़ाना चाहेंगे। मज़ीद अगर आप हज़रात का कोई सवाल हो तो
क्या आपको मनाने में कामयाब होंगे? दोबारा आपको कामयाब होंगे? देखिए, हमारा कोई ज़ाती झगड़े किसी के साथ नहीं है कि वो हमें मना लेंगे। मसला कौम का है, मसला आवाम का है। इन्होंने इक़्तिदार की कुर्सी को शायद अपनी जागीर समझ लिया है। वो समझते हैं हम पूरी असम्बली जो है वो पैसे की ताकत पर ख़रीद लेते हैं। चुनांचे सिंध असम्बली ख़रीदी गई है, बलूचिस्तान असम्बली ख़रीदी गई है, और मुख्तलिफ़ सूबों में उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसे की बुनियाद पर अगर मुल्क की हुकूमत चलनी है और असम्बलियाँ ख़रीदनी हैं तो फिर ज़ाहिर है कि हम तो फारिग हैं। पीटीआई कह रही है कि मुल्क की बड़ा ग्रेट अलायंस बनाने जा रहे हैं सिंध में, जैसा कि 4 जमाती इत्तेहाद है, जो DDA और JU है, तमाम जमातें जो इलेक्शन में धांधलियों के खिलाफ मुद्दा रखे। कल रात आपकी DDA के रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। क्या सिंध में इस जो एहतजाज जारी है इसको मज़ीद वसी तर बनाया जाएगा और ग्रैंड अलायंस जो बनने जा रहा है उसके हवाले से? देखिए, अभी तक किसी ग्रैंड अलायंस का कोई इस वक्त बाज़ाब्ता तजवीज़ नहीं है। रात को भी हमारे एक दोस्त ने घर के खाने पे सबको बुलाया था, मुलाकात हुई सबके साथ, बड़ी अच्छी मुलाकात रही। तो ये मुलाकातें होनी चाहिए, इसमें मुज़ाकरा होता है, इसमें डिबेट्स होती हैं, हालात को समझा जाता है, और ये हमें अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है कि हम आईन और क़ानून के हुदूद में रहते हुए अपना हक़ इज़हार राय इस्तेमाल करें। और इस वक्त नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा शिद्दत आ रही है, और मुल्क के अंदर एक नज़रिया तो नहीं है, बहुत से लोग अपने नज़रियों के हामिल हैं। कुछ लोग वैसे ही असम्बलियों से मायूस हैं, एक ज़माना हो गया कि मायूस हैं, मज़ीद उनको असम्बलियों और जमहूरियत से मायूस किया जा रहा है। एक तबका वो भी है जो बिल्कुल जमहूरियत को कुफर समझता है। हमने उस माहौल में जमहूरियत के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया। हमने आईन और क़ानून की रोशनी में जमहूरियत की तशरीह की और लोगों को उसकी तरफ आमादा किया। इस सारी कुर्बानियों के बावजूद कौन है जो हमारे इस हक़ पे डाका डालता है? हम कोई डाका तस्लीम नहीं करते। हम डाका डालने में मुजरिम समझते हैं। लाख दफ़ा वो इस्टेब्लिशमेंट हो, लाख दफ़ा वो फ़ौज हो, लाख दफ़ा वो मुसल्लह क़ुव्वत हो, लेकिन जबर को जबर कहा जाएगा, उसको कभी अदल तस्लीम नहीं किया जा सकता। ये बता दें, ये कहा जा रहा है कि जिस तरह पहले आम लोग भी ये कहते हैं कि जरदारी साहब से भी आपकी दोस्ती, मियां साहब से भी आपकी दोस्ती रही है और आपकी है, तो इस वक्त ऐसे कौन सी वो चीज़ सामने आई कि आप इतने उनसे दूर हुए? दूसरी ये कि किसको समझते हैं कि असम्बलियाँ खरीदने का आप किनको कह रहे हैं, और असल जिम्मेदार कौन है जिन्होंने जी, मैं बड़ी वजाहत के साथ अर्ज़ कर देना चाहता हूँ जी कि पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को तकरीबन वही मैंडेट मिला है 2018 में मिला था। फिर उस वक्त धांधली क्यों थी और आज धांधली क्यों नहीं? PTI को वही तकरीबन मैंडेट मिला है जो 2018 में मिला था। उस वक्त धांधली नहीं थी, आज धांधली क्यों है? दोनों से सवाल है। लेकिन जमीयत उलमा अपने उसूली मौक़िफ़ पे कायम है। धांधली 18 में हुई है तब भी धांधली है, धांधली 2024 में हुई है तब भी धांधली है। जहाँ तक पार्टियों का ताल्लुक़ है, ज़रूर सब दोस्त तशरीफ़ लाए हैं, उनके अकाबिरीन तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनको एहतराम दिया है। एहतराम का रिश्ता तो पहले भी रहा है, आइंदा भी रहेगा। PTI के वफूद भी आए हैं, एक से ज़्यादा मरतबा वो तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनको भी एहतराम दिया है, इज़्ज़त दी है। और सियासत में आप जानते हैं कि हमने कभी भी तलख़ी को फ़रोग़ नहीं दिया, तासुबात को फ़रोग़ नहीं दिया, गालम गलोच को फ़रोग़ नहीं दिया। मौक़िफ़ लिया है, इत्तिफ़ाक़ राय भी किया है, इख्तिलाफ़ राय भी किया है, एतदाल के साथ और दलील के साथ किया है। लेकिन मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ कि अब तक हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। पार्लियामेंट में जाएंगे, एहतजाजी और तहफ़्फ़ुज़ात के तौर पर हम जाएंगे, कोई वोट हमने इस्तेमाल नहीं करना। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी जो दोस्त जमातें जो हमारे पास तशरीफ़ लाए, बार बार लाए, इंशाअल्लाह अब वो इसरार नहीं करेंगे। हमने अपने मौक़िफ़ उनको तकरीबन मनवा लिया है।
آپ پی ٹی ایم کی سربراہی کی اس زمانے میں آپ کی فوجی قیادت سے ملاقاتیں بھی ہوئی، لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو تو ان کی ساری سیٹیں مل گئی، لیکن جن سیٹوں پہ آپ سمجھتے تھے آپ کو امیدوار جیتنا چاہیے، نہ صرف آپ بلکہ مذہبی جماعتوں کو اس الیکشن میں بڑا دور پڑے رکھ دیا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے ذمہ دار کیا وہی قوتیں جو 2018 میں جنہوں نے الیکشن؟ جی بالکل وہی قوتیں ذمہ دار ہیں، یہ بین الاقوامی دباؤ میں بھی رہتے ہیں۔ ایسے حالات میں جب میں اسرائیل کے خلاف حماس کی قیادت سے ملنے جاؤں گا تو بین الاقوامی سطح پر ناراضگیاں تو پیدا ہوں گی۔ امریکہ بھی اور یورپ بھی جو اسرائیل کے مظالم کی پشت پناہی کر رہے ہیں ان کو تو تکلیف ہوگی۔ افغانستان میں شکست کھا چکے ہیں، وہاں امارت اسلامیہ کی حکومت ہے، ہم پاکستان اور ان کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے گئے، ہم نے ان کے استحکام کی بات کی اور اس کے استحکام پاکستان کی ضرورت ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی ناراضگی تو ظاہر ہے کہ ان کے استحکام کے لیے ہم بات کریں گے تو وہ ناراض تو ہوں گے، تو وہ بین الاقوامی دباؤ جو ہمارے ملک کے اسٹیبلشمنٹ پہ آتا ہے سو ہمارے خلاف اب بھی مستقل طور پر آیا ہے۔ اور یہاں پر بھی جن لوگوں کو یہ خطرہ تھا کہ شاید فضل الرحمان آنے والے وقت میں ہمارے مقابلے میں صدارتی امیدوار بن سکے گا، انہوں نے بھی اپنی تجوریاں کھولی۔ یہاں سے لے لیجیے، یہاں سے 3 ہو گئے، یہاں سے لے لیں پھر ادھر۔ وزیر اعظم کے لیے آپ نے اپنے رائے یا ووٹ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا، صدر کے امیدوار کے لیے بھی یعنی فیصلے پہ قائم ہے یا ووٹ استعمال کریں گے؟ اسی فیصلے پہ قائم ہیں۔ محمود خان صاحب میرے پاس آئے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے ہم سے پہلے ابتدائی مشورہ نہیں کیا تھا، اگر وہ پہلے مشورہ کر لیتے تو شاید ہم ایک اچھی اسٹریٹجی ہم بنا سکتے، لیکن وہ فیصلہ کر چکے ہیں تو پارٹی کا موقف تو ابھی تک وہی ہے۔ اب ایک طرف میری خواہش ہے کہ میں محمود خان اچھے کو ووٹ دوں، لیکن ایک طرف میری پارٹی کا فیصلہ ہے جس کی اطاعت مجھ پر واجب ہے، تو خواہش اور واجب کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو واجب کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، خواہش کی نہیں۔ اچھا مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا ذرا، اگر آپ اسمبلی جاتے ہیں تو سنی اتحاد کونسل کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھیں گے یا حکومت کے نواز شریف اور نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے نمائندے؟ بیٹا آپ لوگ میرے خیال میں پارلیمان کے نظام سے واقف نہیں ہیں۔ پارلیمان میں اپوزیشن ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، ہم اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے ہیں، وہ جہاں بھی ہوں گی تو جسم سے تو میری کوئی لڑائی نہیں ہے نا، فکر اور ذہن اور دماغ سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر بھی اپوزیشن کی نشستیں ہوں گی وہیں پر ہم بھی بیٹھے ہوں گے۔ حضرت اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک عوامی بیداری اور ایک سیاستدانوں کے کمٹمنٹ۔ یہ غلط بات ہے، اگر میں ہوں تب میں بھی غلط ہوں، اگر کوئی اور ہے تو وہ بھی غلط ہے کہ ہم جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں، ہم آمروں کے خلاف آواز بھی بلند کرتے ہیں، جیلوں میں بھی جاتے ہیں، کارکنوں کو بھی پٹواتے ہیں، عوام پر بھی تکلیفیں گزارتے ہیں، لیکن جب اقتدار کا مرحلہ آتا ہے تو ہم پھر انہی قوتوں سے اقتدار کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ رویہ جب تک رہے گا سیاستدانوں کا، پاکستان میں جمہوریت نہیں آ سکے گی، ہمیشہ ان کی خواہش کی حکومتیں بنتی رہیں گی۔ لہذا سیاستدانوں کو پہلے اپنی کمٹمنٹ ٹھیک کرنی چاہیے کہ وہ جب ایک جمہوریت پر یقین رکھ لیں تو پھر وہ جمہوریت ہی کے لیے بات کریں، پھر وہ یہ سودے بازیاں نہ کریں، نہ پیسوں کا سہارا لیں، نہ آمرانہ قوتوں کا سہارا لیں۔ آپ نے ذکر کیا حکومت کی، تو مدت کا آپ نے تخمینہ اندازہ لگایا ہے کہ 1 سال چلے گی۔ زرداری صاحب جو وہ کتنا عرصہ ان کا اقتدار بطور صدر رہے گا؟ دوسرا ایک ایکسٹریم پوزیشن عمران خان اور پی ٹی آئی سے متعلق تھی کہ وہ ایک یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، آپ کو کیوں اتنا وہ جلدی اپنی ایکسٹریم پوزیشن واپس لے کر پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑ گیا؟ نہیں، وہ تو میرے خیال میں بار بار اس بات کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے نا، آپ ایک سوال بار بار کریں، میں جہاں بھی پریس میں جاتا ہوں ایک ہی سوال پھر اس کا ایک ہی جواب، ایک ہی سوال پھر ایک ہی جواب۔ دیکھیے سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہی تحلیل ہوں گی۔ موقف جو ہم نے اٹھایا تھا وہ اب بھی ہے، اور اس کو ہم نے اگر تحلیل کرنا ہے تو اس پر ہم ایک ماحول تو اب بنا سکتے ہیں کہ ایسے ماحول میں جب ہم بات چیت کر سکیں، جو ہمارے تحفظات ہیں وہ کیسے دور کریں گے، اس کو جب دور ہوں گے تو پھر تو ظاہر ہے جی کہ وہ بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، لیکن اس کے لیے ایک ماحول تو چاہیے۔ اب جب تک ہم اختلاف کریں گے تو ظاہر ہے جی کہ میڈیا کا پیٹ تو بھر سکے گا، اس سے آپ کے کام تو چلتا رہے گا،
لیکن یہ ہے کہ اس سے ملک کو تو کچھ نہیں ملتا جی. لڑائی رہے گی اور لڑائی رہے گی. تو پوری دنیا میں ہم نے اپنے موقعوں کو تعارف کرایا ہے, احتجاج ریکارڈ کروایا ہے, وہ ابھی تک برقرار ہے. اور اگر ایک ماحول بنتا ہے کہ جس ماحول میں ہم بیٹھ کر ان اختلاف کو دور کر سکتے ہیں تو ہم اس کو خیر مقدم کریں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے 2 اسمبلی کا, سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی خریدی تھی, کے پی کے میں کیا بالکل ٹھیک الیکشن نہیں, وہاں بھی الیکشن ہمیں چاروں صوبوں کے الیکشن پہ اعتراض ہے. ہم ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کے پی میں الیکشن ہوا ہے تو ہم اس پہ مطمئن ہیں, وہاں بھی مطمئن نہیں ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ نے کچھ اپنی ہی تقسیم کی ہے, کسی کو ایک جگہ, کسی کو دوسری جگہ, کسی کو تیسری جگہ, سب کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جمعیت علماء کا معاملہ مختلف ہے. وہ بین الاقوامی جو ہمارا ایک ورلڈ وائڈ ایک گیم ہوتی ہے اور جو ڈیپ پالیٹکس ہوتی ہے اس کا حصہ ہے, اور وہاں سے جو چیزیں ہلتی ہیں یہاں پر وہ اس کے حرکتیں جو ہیں پھر نظر آتی ہیں. تو ہم اس کو فیس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم نظریاتی طور پر فیس کریں گے. پاکستان کے عوام کے دلوں میں امریکہ محبت پیدا نہیں کر سکتا. آج فلسطینی شہید ہو رہا ہے اور 30,000 تک شہادتیں پہنچ چکی ہیں. بارشیں ہوتی ہیں تو ان کے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے. بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں وہ بچے ہیں جو شیرخوار تھے اور آنے والے وقت میں ان کو یہ علم نہیں ہوگا کہ ہم کس کے اولاد ہیں. کیا یہ انسانی حقوق نہیں ہے؟ کیا امریکہ اور مغربی دنیا کو اس انسانی حق کا احساس نہیں ہے؟ یہاں وہ حیوان بن چکے ہیں, وحشی بن چکے ہیں, اور اسرائیل کی جو درندگی ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. کس منہ سے امریکہ اور مغربی دنیا آئندہ پوری دنیا میں انسانی حق کی بات کرے گا؟ شرم نہیں آئے گی ان کو؟ اور اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو بھی حیا کرنی چاہیے. ان کی غیرت و حمیت کہاں چلی گئی ہے کہ اسلامی دنیا اس وقت جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے؟ ان کو بھی اٹھنا چاہیے اور کھل کر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے. کسی قسم کے ان کو مفادات کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے. دنیا کو اللہ نے قائم رکھنا ہے, عزت اللہ نے دینی ہے, رزق کا مالک اللہ ہے, ترقی کا مالک اللہ ہے, اور اللہ پر اعتماد شاید مسلمان حکمرانوں کا ختم ہو چکا ہے. وہ صرف دنیا کے حکمرانوں کو, خداؤں کو جانتے ہیں. امریکہ کی خدائی کا انکار کر دیں اور اللہ کی خدائی کا اقرار کر دیں, فلسطینیوں پر مصیبت کم ہو جائے گی. ہم نے تو ان کو ظلم کے حوالے کر دیا, درندوں کے منہ میں چھوڑ دیا ہے. کوئی اسلامی دنیا کا حکمران ہے جس کو کچھ تو حیا آئے, کچھ تو شرم آئے, کچھ تو اپنے کلمے کی حیا اس کے پاس ہو. بہت افسوسناک صورتحال ہے اس وقت کہ ہم سب جو ہے اقتدار کی جنگ تو لڑ رہے ہیں, لیکن ایک مسلمان قوم کی 2-3 مہینے کے اندر 30,000 تک شہادتیں, یہ بھی تو کوئی منہ سے, ایک گھر نہیں ہے کسی کے پاس. بارش آتی ہے, بارشوں کے اندر اس کی مائیں جو ہے اپنے بچوں کو سنبھال نہیں سکتی. کسی کو رحم نہیں آتا ان کی حالت پر. گھاس کھا رہے ہیں وہ, چھوٹے چھوٹے بچے گھاس کھاتے ہیں اور ان کو پوائزننگ ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں اس سے. تو یہ کوئی حالت ہے دنیا میں ہو رہی ہے اور ہم خاموش ہیں اس کے اوپر. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا, دیش میں مہنگائی بہت زیادہ ہے, آگے IMF کا پروگرام بھی آ رہا ہے, اب آج آپ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اسپیڈ پہ آئیں گے, اس سے تو اور عدم استحکام جو ہے وہ بڑھے گا. کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ہر استحکام کے لیے ایک انہدام ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کا گھر جو ہے زلزلے میں کریک ہو جائے تو پھر آپ کہیں گے کہ اس کو گرائیں گے تو اور ٹوٹ جائے گا, دوبارہ بنانا پڑے گا آپ کو. تو استحکام کے لیے آج اس حد تک غیر مستحکم ہیں ہم, معاشی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے, کہ ایک دفعہ اس کا انہدام ضروری ہوگا اور وہ انقلابی تحریک سے ممکن ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں کب سے آپ ملک کو بند کرنے جا رہے ہیں, احتجاج کرنے جا رہے ہیں, احتجاج کی کال کب سے شروع ہو جائے گی آپ کی؟ تھوڑا ذرا صبر کر لیں ہم, اور شکریہ جی. اسی کے لیے تو ہم آئے ہوئے ہیں, آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں. شکریہ جی. بتا دیں, آپ نے کہا اسمبلیاں خریدی گئی, انہوں نے اسکیم کے ذریعے خریدی گئی, جمعیت علماء اسلام نہیں خرید سکتی کوئی اسمبلی؟ جمعیت علماء اسلام کی سیٹیں تو خرید لی گئی ہیں, تو اگر ہم خرید سکتے تو اب تو کچھ ہماری بھی حکومت بن جاتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. یہ کس کا ہے بھائی؟ چلیے جی.